الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء عميم الجود والعطاء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين دروشی پڑھو محبتنا الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين ایک دفعہ پھر محبتنا الصلاة زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بس یہ نہیں کہنے باقی میں پڑھ لینا یہ تمہارے لیے کہنا ہے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا بنے دو جہاں دہن میں زمان تمہاری بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں جب میں بھی سوڑیاں تیرے صدقیاں تیرے لیاں مار کے اٹھنا بھی تیرے لیے نکیاں نکیاں حضیرتان حضرت بھی نہیں حضیرت انہوں کی پتہ ہوئے آلہ حضرت کی ہم آئے یہاں تمہارے اٹھیں بھی وہاں سباب پھول کھلے یہ دن ہو بھلے لبا کے تلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان سنا لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ایک باری کبو ہم آئے
تمہارے لیے، بس ہے تو فوکس کرو، اٹھیں بھی وہاں چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں۔ اللہ کریم نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میں نو آپ سب احباب نو اس مقدس مبارک محفل میلاد مصطفیٰ و تاجدار ختم نبوت کانفرنس حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بڑے ہی پیارے مدینہ شریف دے ساتھی صوفی عالم دین، محبی و محترمی و مکرمی حضرت علامہ مولانا مفتی زمان جلالی صاحب، انہاں حکم فرمایا میں بڑا خوش ہاں کہ میں عاشقان مصطفیٰ دے سونے چہرے دی زیارت پیا کرنا۔ سنی دے چہرے دی زیارت بھی عبادت ہے۔ اللہ حضور دے سنی غلاماں نو شاد آباد رکھے۔ وقت دامن کوئی اتنی گنجائش نہیں کہ میں بھی تفصیل گفتگو کرا، انشاءاللہ ایک گھنٹے دے اندر اندر اساں اپنی گفتگو وائنڈ اپ کرنی ہے۔ موضوع نو میں بہت سارا کھلار سکنا تے بہت سارے کھلرے ہوئے موتی میں سمیٹ بھی سکنا۔ یہ خطیب دا کمال ہوندا ہے پہ پاویں ایک لین والی گل گھنٹے چ مکال ہے تے پاویں گھنٹے والی گل ایک لین چ مکال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ایمان والیاں واسطے اس نالوں بڑی نعمت کوئی نہیں۔ ہن جملہ تے ایک کسی پر تساں سبحان اللہ اونج نہیں آکھی۔ ایمان والیاں واسطے میں کسی نو کافر نہیں پہ آخدا، پر میں یہ جڑی گل پہ عرض کرنا انہوں سمجھو ایمان والیاں واسطے حضور دی ولادت اس نالوں بڑی اللہ دی نعمت کوئی نہیں۔ تے سانو کسے مولوی ملوانے کو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں۔ آج ساڑی عوام نے پوچھا جاندہ ہے صدیق اکبر منایا ہے، فاروق اعظم منایا ہے، عثمان غنی منایا ہے، مولا علی منایا ہے، ابو حنیفہ، ایک گردان ہے پرانی رٹھی ہوئی۔ تسی اگوں جواب دینا ہے کیا اللہ منایا؟ کیا اللہ کدھر حکم فرمایا ہے کہ توانو وہ میں دس دینا تے بریلی دے تاجدار دی زبانی دس دینا؟ ایک اور بات عرض کر دیاں چل دیاں وہ مسئلے جڑے بڑے بڑے مولویاں نو بگیاں داڑیاں کر کے نہیں نہ سمجھ آئے، وہ مسئلے اعلیٰ حضرت 6 سال دی عمر سمجھ آ رہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ عمر کنی ہے 6 سال، پہلی تقریر اعلیٰ حضرت دی پہلی تقریر تے پتہ جے موضوع کی ہے تقریر احمد رضا، موضوع ہے میلاد مصطفیٰ۔ مولوی آج پہ لب دیں 6 سال دی عمر احمد رضا نے قرآن و حدیث دے دلائل نال اعلیٰ حضرت نے تقریر کی تھی۔ میرے مصطفیٰ تو بڑی اللہ دی نعمت کوئی نہیں تے جڑی بڑی نعمت ہونا زیادہ تر چرچا
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ جڑا پوچھے قرآن حدیث کتھے لکھیا جشن عید میلاد النبی انہاں نو پوچھو کتھے نہیں لکھیا ہے ساڈے تے اعلی حضرت فرماندے نے امام اہل سنت فرمایا قرآن دی ہر آیت میرے مصطفیٰ دی شان تے میرے مصطفیٰ دا میلاد بیان کرਦੀ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یہ حکم خدا ہے فرمان رب ذوالجلال اور تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو فرمایا دسو ہاں میرا نبی اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں شمالن جنوبن شرقن غربن سارے منکر کٹھے ہو جان کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میرا نبی اللہ دی نعمت نہیں بلکہ جامع نعمت اصل نعمت ہے ملجائے مأوائے نعمت خدا اس تو بڑی نعمت کوئی نہیں جدوں اللہ دے قرآن دے ذریعے مصطفیٰ دے فرمان دے ذریعے صحیح بخاری دے ذریعے یہ ثابت پہ آؤندا ہے میرا نبی اللہ دی سب تو بڑی نعمت ہے پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا دس ہم اللہ محفل میلاد اس نعمت کا چرچا ہے کہ نہیں توجہ ہے بھائی ایک کو دلیل یہی بڑی کرو انکار لیکن سانو کسے نو دلائل دی روشنی ہے منکر نو منوانا مقصود ہی نہیں مننا وہ نہیں ہے جدے مقدرہ چلا لکھی ہے ہدایت ساڑھے ذمہ نہیں ساڑھے ذمہ صرف دکھانا ہے دلیل دلیل میں کیا جس محبوب نو اللہ سرے انور دے والا تو لے کے پیر دیا ناخنا تک دلیل بنا کے دے دیا ہوئے ناما کولا او دے ذکر تے دلیلہ پہ منگنا ہے بولو یار سبحان اللہ اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان ربکم اے لوگوں تھوڑے رب والوں ایک برہان آ گئی دلیل آ گئی وہ برہان کون ہے سارے مفسرین کا تقریباً اس گل پہ اجماع ہے برہان مصطفیٰ دی ذات ہے دلیل حضور نے کہا دی اللہ دی وحدانیت دی اللہ دے ہون دی دلیل مصطفیٰ سب تو بڑی دلیل حضور نے انہاں نوں ویکھ کے صحابہ خدا منیا اشارہ صرف کر موسیٰ دی قوم آندی ہے اللہ نو ویکھاں گے تے تینوں مناں گے اللہ نو ویکھاں گے تے تینوں مناں گے اللہ کرے ہن تھوڑا جا ذوق لے لے سو آرین اللہ جہرا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا علامہ زمان سمجھ قرآن سامنے بیٹھاں گے تے تینوں مناں گے اے قوم موسیٰ جنہ مطالبہ کیتا سامنے اللہ نو ویکھاں گے تینوں مناں گے اے مصطفیٰ دے نوکر نے آکھیا سونیا سامنے تینوں ویکھاں گے اللہ نو مناں گے
اور کسے پاسے نہ جا ایتھے ہی آ جا ایمان ملے خوشی ہے کہ نہیں بولو تو صحیح ایمان ملے خوشی ہے نا کوئی بھی انکار نہیں کرتا میں کیا جے ایمان ملن نال خوشی ہوندی ہے اے جدے صدقے ایمان ملے جدوں محبوب آ جائے ایسے واسطے میرے امام نے اعلی حضرت نے سات ماری منکرہ چھڑیا ککھ نہیں نجدیاں دا فرمایا آد تجھ پہ آد تجھ پہ آقا کی عنایت نہ سہی آد تجھ پہ آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احساس کیا اللہ کی سرتاج بقدم شان ہے یہ سبحان اللہ اللہ کی سرکار بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ بتاتا ہے انہیں قرآن کو ایمان بتاتا ہے اے جے کلام الامام امام الکلام قرآن کو ایمان بتاتا اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ منان والیاں نوں لوڑ کوئی نہیں دلیل دی تے جنہاں نہیں مناونا انہاں نوں 100 بھی دیو وڈے نہیں مننی تے نہ کتھوں مننی اے سامنے میرے سبل الہدا والرشاد اے علامہ یوسف صالح الشامی شافعی وڈے نہیں مننی او گرو نہیں مننی چیلیاں کتوں مننی اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی ابلیس دے چیلے آکھن لگے گرو جی جننے بچے پیدا ہوندے نے سارے انہوں چھیڑ چھاڑ کر دیو سارے انہوں پنگا کھانی کر دیو بدبخت اے بچہ آیا ہے ادھر لے بھی چھیڑ خانی کرو ہن گرو چیلیاں دی نہ مننے یہ چیلیاں نہیں تے بیڑا گھر کیتا ہے یہ چیلے ہی بیڑا گھر کھڑ نے دعا منگیا کرو سنگیو کدے مرشد نہ جس مرشد نے لاب خدا رسیا انہوں منا کے تو کی لینا اس مرشد کی قدر کرو جس مرشد نال خدا راضی مصطفیٰ راضی جدا عقیدہ اہل سنت دے عقیدے دے مطابق ڈبل شاوی ہوئے عقیدہ بگڑ جائے بیکار ہے موچی نائی تیلی جنہوں تسی اپنی زبان چکمی آنکھ دے ہو وہ دا عقیدہ درست ہوئے میاں تنویر دے سر دا تاج ہے
رواج سناواں سنیا جے تکلیف کنوں موت کنوں اے جڑا بابا جی دا حوالہ پیش کر رہے ہیں نا انہوں سارے مولوی مندے نے کیا دیوبندری کیا غیر مقلد گستاخ کیا مقلد گستاخ ہیں دوویں ہی گستاخ پاویں مقلد ہیں تے پاویں غیر مقلد مولویاں نو اللہ چلو کھول دینا میں دیوبندری ہوئے پاویں بھابی ہوئے وہ امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد اپنے آپ نو آندے نے نا اجلی بسترے چک تے دوجے آندے نے اسی ساڈا پیو ہے کوئی نہیں سنو سنو اس بابے دی تاریخ سارے مندے نے علامہ یوسف آخدے قال ابلیس لما ولد رسول اللہ جدوں حضور دا میلاد ہویا ادوں بولیا ابلیس لقد ولد اللیلہ لقد میں کولو نہیں پہ پڑھتا میں اتوں پہ کے پتوں سنا لقد ولد اللیلہ ولد لقد ولد اللیلة ولد يفسد علينا امرنا شیطان ابلیس عزازیل لانتی بیاخ دائے اجرات ایسا بچہ پیدا ہوا یفسد علینا امرنا وہ آندہ ساڑی ساری بڑی بنائی اس بچے معاد اللہ خراب کر گئی بچہ اجے آیا ہے وہ ابلیس نو تے موت پوے بھئی او دے بقول بنی بنائی بگاڑ دینی ہے سنی نو کیوں موت پوے جدی بگڑی ہوئی مصطفیٰ سوا بولو یار سبحان اللہ کی بے ذوقیاں پہ کر میں پھر پہ بولنا یفسد علینا امرنا جدی بگڑے انہوں تمام ہوئے ایدی بھی سمرے ایک باری پھر بولو سبحان اللہ میں نے لذت نہیں آئی سبحان اللہ وہ جنہ دی سمرے نہیں سمری حضرت جی دسو پہلے انسان تو لا کر کے معاشرے آخری انسان تک جی بھی سمرنی ہے مصطفیٰ دے صدقے سمرنی ہے سبحان اللہ ایسے لئی جنہ کی سمری ہے وہ دے ہی بیاختے میں سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے نیلے پٹکے والے میں نے تسی بڑے چنگے پہ لگ دے ہو کیونکہ کلانی نسبت تے میں کوٹلہ شریف تو جنہ دے مرید نے حضور پیر کیلانی او مرید نے خواجہ امیر الدین ولی تے میں انہاں دی اولاد ادنا جانا کر خوشی ہوندی ہے چہرے وچ سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے انہیں آنکھیں آج بچہ پیدا ہویا ساٹا سارا کام معاذ اللہ خراب کر دینا ہے وہ آنکھ لگے چلے فقال له جنوده لو ذهبت إليه فخبلته فلما دنا من رسول الله بعث الله جبريل فرقده برجله ركضة فوقع بعدن چلے
چاہتے ہیں پاؤ پھر اپنی خباثت پیدا کرو. وہ جدو ابلیس چلیاں دی اکھ لگ گئے لما دنا من رسول اللہ حضور دے نیڑے ہون لگا. اللہ کرے تو میں تھوڑا جا مسئلہ ایک دے ابلیس کا سمجھانا ہے. ابلیس لما دنا من رسول اللہ ابلیس حضور دے نیڑے ہون لگا. اللہ نے فرمایا جبریل سدرا چھٹ مکے بنج چھٹ سدرا مکے چل یا اللہ کی کراں. فرمایا لعنتی میرے محبوب دے نیڑے آن دا ارادہ پیا کردا ہی جا جا کے ایدی مرمت کر. فرکضہ برجلہ جبریل نے میں آنکھاں ڈھڈا ماریا. فرکضہ برجلہ اور اکھدا تن چنگا تگڑا کر کے ٹھڈا ماریا. جنج مارن دا حق جدو جبریل دا ٹھڈا پیا ہے سیمت کے تے پھر کتھے فبقا بعدن مکیوں پیا ہے تے عدن جا کے ڈگا ہے. میں کیا دسو تساں کدھر ٹھڈے والے تھے نہیں ٹھڈے والے تھے نہیں پائے نے اس لڑکی نو چیخاں تھوڑیاں پہ نکل دیاں. میرے بڑے ہی مسلک دے چوٹی دے مفتی احمد یار خانیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسے مقام پہ لکھے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم کی نثار تیری جہل محب ہزاروں ربیع الاول ہزاروں ربیع الاول سوائے ابلیس اور ابلیسیوں کے. مفتی صاحب نے صرف ابلیس یہ اگلا میرا ہے سوائے ابلیس اور ابلیسیوں کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سبھی تو خوشیاں. کوئی شے ایسی نہیں جس خوشی نہیں کی تھی. وجہ کی ہے وہ دی وجہ اے بے کوئی ذرہ ایسا نہیں جس ذرے دا اللہ نے اس محبوب نو رسول بنا کے نہیں بھیجا. میرے مصطفیٰ دی حدیث موجود ہے فرمایا سوائے سرکش جناتوں سوائے سرکش جناتوں ہر شے جان دیے میں اللہ دا رسول ہوں. جدہ میرا نبی رسول ہے انہیں خوشی کی تھی. اچھا ایک عید لگی تھوڑا جاگ کر دیں. ہاں جی عیدوں دو نے عید الفطر عید الاضحیٰ میں کیوں نکیاں نے
تو کسے بھولے چیں سنی نے تے بریلوی سنی ہاں میں فخر نال کہنا میں بریلوی سنی ہوں میں بلبلا نہیں ہوں میں سلح کلی نہیں ہوں میں سارے جفے پانے والا نہیں ہوں میں بریلوی ہوں اعلیٰ حضرت والا سنی اسے رافضی خارجی ناسبی چکڑالوی معتزلی اور کسے قادیانی لعنتی نال ذرہ برابر بھی ہمدردی نہیں رکھ سکتا اعلیٰ حضرت والا سنی محبوب کے پیارے والا پیار کرتا ہے محبوب کے دشمنوں نال تن کے بیر کٹتا ہے احتیاط کر کے آخو اعلیٰ حضرت اتھے مولوی صاحب چھوٹیاں نے عید الاضحیٰ بھی تے عید الفطر بھی اونج تاں تے وڈی چھوٹی قربانی والی نو وڈی تے او سیویاں والی نو چھوٹی ساڈے لیے دونوں چھوٹیاں نے عید میلاد النبی انہاں نو وڈی ہے میاں جی کوئی دلیل بھی دیو میں کیا ہے جڑی توں پہ آنا نا عید الفطر تے عید الاضحیٰ یہ بھی صرف انساناں دی عید پھر جمعہ بھی عید ہے وہ بھی مسلمانہ دی الجمعہ تو عید للمسلمین جمعہ بھی عید ہے خوشی دا دن ہے مسلمانہ واسطے یہ چھوٹی بڑی جڑی کیوں آنا ہے یہ بھی عید ہے انسانہ واسطے مسلمانہ واسطے لیکن یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانور کیا چرند کیا پرند کیا نباتات کیا جمادات کیا حیوانات عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانہ واسطے عید الفطر کل کائنات واسطے عید میلاد النبی کل کائنات واسطے کیونکہ جدو مصطفیٰ آئے شیخ محقق نے ما ثبت من السنہ فی ایام السنہ صاحب الحق موتی سے دلوی نے لکھی آئے وہ پنجر زمینہ ہریاں ہو گئیاں بولو یار سبحان اللہ ساڑھے پسینے چھٹے پہنے تو آڑی سبحان اللہ نہیں بھی نکلتے کئیاں بھئی ماننا دے پسینے سے چھڑا چھٹے کیا پنجر زمین کیا خشک درخت وہ جانور اپنی اپنی بولیاں میں وہ مشرق دے وحشی مغرب دے وحشیاں نو پہ مبارکاں دے اندر مغرب والے مشرق والے اے پڑھ لے مواہب لدنیا حوالہ میں دینا جا رہا ہوں زرقانی علی المواہب علامہ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ اور انہاں دی شرح زرقانی امام زرقانی نے تفصیل لکھی آئے صرف انسان نہیں حیوانات جانور حتیٰ کہ اہل اللحاظ دریا دیاں مچھلیاں نہیں جانور بھی چرند بھی پرند بھی
نباتات جمادات وكانت حليمة إذا مشت به على واد يابس اخضر في الوقت وكانت تسمع الأحجار تنطق بسلامها إليه والأشجار تهن بأمصارها إليه. یہ سارے یہ ساڑی سب تو بڑی عید ہے کیونکہ سانو تے پتہ ہے عید الفطر بھی یہ دے صدقے ملی عید الاضحیٰ بھی یہ دے صدقے اعلیٰ حضرت نے اخیری کر دیتی جی میں آندے نے قطعت جیدت قول کل خطیب اخیر قلم توڑ چھڑیا اعلیٰ حضرت نے دس دیتا ہے وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو بولو گے یا میں ہی پڑھنا پڑا ہے یہ محبت دارا کام نہیں یہ دے سارے شامل ہو جاؤ یہ جنازہ نہیں کہ فرد کفایہ ہے فقیر تے ہوکا بے دیندہ سرکار دی محبت دار کیوں جی حضرت جی سرمے علی سرکار کتنا سونا سرما جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جی آخری حدیث پاک پڑھاؤں اختتام علامہ راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق ایک جملہ رہ گیا میں پھر سیدہ پاک کا نام آیا تو مجھے یاد آ گیا وہ جملہ کی سی ابلیس لما دنا من رسول اللہ مولانا یہ فقیر کا جملہ جدو ابلیس سرکار دے قریب ہونے لگا جبریل ٹھڈا ماریا ایدہ مطلب ہے جیڑا جیڑا ابلیس والا ہے اچھے بیک ہے تسی ڈنگے آلے ہو گلنا تسی سدیاں پہ سنتے ہو ابلیس دنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیتے سرکار دے قریب ہون لگا یہ دا مطلب ہے ابلیس والے سرکار دے نیڑے نہیں ہو سکتے صدیق نیڑے ہوئے لیکن نہیں فاروق نیڑے ہوئے لیکن نہیں بولو یا سبحان اللہ جتھے ابلیس ہے وہ سرکار دے نیڑے نہیں آن دیتا جتھے رحمت خدا ہے قدر چنگے نے ابو جہل قریب ہے نال رہتا ہے پر نیڑے نہیں آن دیتا بلال نو حبشے چوں بلا لیا صحیب نو روم چوں بلا لیا سلمان نو فارس چوں بلا لیا کہ اویس یمن بیٹھ کے پیادن بلائے جڑے حضور دے نیڑے ہوئے نہیں اتھے ابلیس دا خیال بھی نہیں تے جڑا انہاں دے بارے ابلیس دا خیال کرے وہ خود ابلیس
خود پلید ہے، خود لانتی ہے. میرے نزدیک رافضیاں وچوں مسلمان ڈھونڈنا انجی ہے جی میں کاماں وچوں چٹا کام. اور فتویٰ اللہ گستاخ صدیق ہوئے تے میں نرم گل کرا نہیں ہو سکتا. میں سرکار دے دست مبارک کچھوں حوضر دے حوض کوثر دے جام کیویں لواں کہ میں صدیق دے دشمناں نال نرمی کرا. صدیقہ کائنات سبحان اللہ صدیقہ بنت صدیق. لو ایک چیز میں پڑھ دینا ڈاکٹر صاحب زمان صاحب آندے سن علامہ زمان صاحب ڈاکٹر صاحب دا کلام ضرور پڑھنا ہے. میں پیا پڑھنا حق بات پڑھ رہا ہوں کر کے علی علی. حق بات علی علی کرنی ہے نا. ناس بھی نہیں ہوں رافضی نہیں ہوں خارجی نہیں ہوں سنی ہوں. حق بات پڑھ رہا ہوں کر کے علی علی ہر روز پڑھ رہا ہوں. دشمن پہ چڑھ رہا ہوں کر کے صدیق کا مرید ہوں کر کے علی اچھا کرو اچھا تھا گیا کر کے علی میں دشمن یزید ہوں کر کے آصف نہیں ہے. وہ بابا خادم حسین اللہ سی پیڑا ہور تے پکیاں ہور اصل تواڈے درد ہونے تواڈے چھان نہیں لا کے. ایک بابا الیاس قادری تے دوسرا ڈاکٹر اشرف حسن جلالی چھان نہیں لا کے تے سنیاں نے نالو جڑے کالیاں پیٹاں سانو نکھیڑ دتیاں. تے بابے خادم حسین بھی عقیدہ اہل سنت والا بیان کیتا. سانو جی دے نال پیار ہے عقیدہ اہل سنت دی وجہ تو پیار ہے. بابے نے آکھیا سی میں نعرے پاکستان دور دور کتے ہو. اللہ بابے دی قبر تے کروڑا رحمتہ نزول فرمائے. آصف نہیں ہے رفیس کا مجھ پہ کوئی اثر سنی ہوا مزید ہوں کر کے علی علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنی مرضی ہے میں نے دن کرو کدھرے دیکھے جے ساڑھے بوتھے دے وٹ پائے ساڑھا بوتھا نہیں چہرہ ہے. جنی مرضی ادھر ادھر کرو پر دل وچ صدیق دا پیار رکھ کے کھاؤ.
دل شاہد حیا رکھ کے کرو صدیقہ کائنات مخدومہ کائنات بولو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ مفسرہ عفیفہ جنہ بھی پاک دامنی واسطے اللہ قرآن اتارے اس شان دی مالکہ طاہرہ آپ فرما دیں گے مکہ شریف ہے شہر مکہ یہ حدیث شریف یہ روایت بھی تقریباً سیرت دیاں ساریاں کتاباں اے چار تے نگڑیاں میرے سامنے اور ایک عجیب گل ہے بھئی آپ صفی الرحمان نام کی بھی لگی اے جو الرحیق المختوم یہ انڈیا دا ہے غیر مقلد گستاخ صفی الرحمان مبارک پوری میلاد اس بھی لکھے ہے جس بھی سرکار دی سیرت بیان کیتی ہے نا کوئی سیرت نگار ایسا نہیں میں چیلنج کرنا جن نے سب تو پہلو نبی دی ولادت دا اپنا بنے ولادت تو ہی سیرت چل دی ہے نا پیدا کدوں ہوئے کس طرح پیدا ہوئے جتھے پیدا ہوئے اوتھے کی ہویا آئے تفصیل میں پھر چھڑ دی ہے راگ چھڑ دی ہے عشق والی راگ چھڑ دی ہے یہ منڈا میرے نال آیا ہے میرا ڈاڈا مرید ہے یہ دی اجازت نالی علامہ زمان صاحب دی اجازت نالی یہ در ٹائم ہے علینا کل جانا کو 1.5 گھنٹہ آکے لگے ورنہ راگ میری بڑی ڈپڑ کری میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما دیں فرمایا ملا دے فرمایا انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی الذی رأت حین ولدتنی وَوَالَهُ قُصُورُ کیڑا ملاد لینا ہے تم اشارہ کوئی ملاد شریف ہے میں اپنے جد کریم ابراہیم دی دعا عیسیٰ دی بشارت دعائے خلیل دی قرآن بشارت عیسیٰ دی قرآن تے صحیح حدیث مصطفیٰ دی امی جان ایک حقیقت اس ویکھیا ایک خواب اس ویکھیا نور نکلیا جس نور دی روشنی نال مکے پہ سیدہ آمینہ نے شام دے محل دیکھ لے سنو جی سنو امی عائشہ صدیقہ فرمان دی مکے میں ایک یہودی تاجر آیا کون ہے یہودی اس روایت اس نے 4 گلانے میں شارٹ کروں ولادت مصطفیٰ حضور دی ختم نبوت حضور دا مالک و مختار ہونا تے منکر نو غش پینا وہ مکے جڑا تاجر ہے نا یہودی تاجر ہن پہلی گل میلاد وہ مکے والے انہوں پوچھتا ہے حل ولد فیکم اللیل مولود
وہ مکے والے ہو تواڈے وچ کسے دے گھر پچھلی رات کو بچہ پیدا ہویا اے میلاد والا دا یالے تو ولادتن تو ہی مادہ ہے یہ مولود بھی میلاد بھی ولادت بھی یہودی پوچھے آئے وہ مکے والے ہو تواڈے وچوں کسے دے گھر بچہ پیدا ہویا ہے کسے دا میلاد ہویا ہے ولادت ہوئی قالوا لا نعلم مکے والے آندے نہیں سانوں کو نہیں پتا انہیں کہا جاؤ جا کے خبر لو پوچھو جا کے پتا کرو جے پتا لگے تھے میں نو دسو میں اس بچے نو ویکھنا چاہنا ہوں میں اس بچے نو ویکھنا چاہنا ہوں اگلے لفظ میں بعد وچ پڑھ انہیں آگیا پتا کرو مکے والے گئے جا کے پتا کیتا اس رات صبح صادق صبح ایک کاذب ہوندی ایک صادق ہوندی یہ بھی فرق پتا جائے جنہاں نو گرمیاں سردیاں دے استنجے دا بھی فرق نہیں نہ پتا وہ بھی آندا مولوی صاحب دی ستھن تھلے سی کہ اوتے سی صبح صادق کون آیا ہے انہاں کہ اس رات مکے وچ ایک ہی آیا ہے ایک ہی آیا ہے خبر پہنچی یک لگا فَذْهَبُوا بِي إِلَيْهِ میں نو لے چلو میں دیکھنا چاہنا انہیں پہلوں دسیا سی یہ جڑا بچہ اس رات آیا ہے اے نبیاں وچوں آخری ہے او قادیانیوں لڑتیو من وجہن تواڈے نالوں تے یہودی چنگا وہ آندا ہے پاویں یہودیاں پر پڑھیا ہے اپنی کتاباں وچ اے ہی آخری ہے یہ دی پشت تے بالاں دا گچھا ہے جیڑی کہ مہر نبوت ہے لا چلو ہن اے بھی اگلے گل بھی میں شارٹ کر دیا ہوں تفصیل اچ نہیں جاندا انہیں آکھیا اے جے بچہ یملک المشرق والمغرب کی کرا میں بابیاں دا اے جے جڑا مشرق دا بھی مالک یملک المشرق والمغرب یہ تھے محفوظ ہے اہل المشرق اے مشرق آلیاں دا مشرق بھی یہ دا مغرب بھی یہ دا ہر پاس یہ دا توتی بولنے سبحان اللہ لے چلو میں نو لے چلو میں دیکھنا ہے جب وہ لے کے آئے علامہ زمان صاحب ہو چلا پورا کر لینا یہ بھی راضی کر لیں تو انہوں بھی کر لیں لے کے آئے جو ہی سرکار جانے عالم دا پشت مبارک دا حصہ ویکھیا کپڑا ہٹایا ویندی فغاش ویندی غش پہ جدوں غش چوں اٹھیا نا جی حضرت جی غش چوں اٹھیا تے مکے والے آندے نے
رولا پایا سی میں ویکھنا ہے ویکھنا ہے ویکھنا ہے کدوں دا سانو تو آکھیا سی مینوں وکھاؤ وکھاؤ لے چلو وکھاؤ وکھاؤ ویکھنا ہے ویکھنا ہے تے ہن موت کیوں پئی ہے فغاش موت کیوں پئی ہے او تینوں دورے کیوں پے نے بے ہوشیوں ہیں رش کیوں پے علامہ زمان جلالی صاحب حدیث تساں پڑھی ہونی ہے نقطہ فقیر پہ دست ہے او تینوں دورہ کیوں پہ آئے ہو لڑتی ہے بے ہوش کیوں ہو گئی انہیں آکھیا اس واسطے بے ہوش ہویا غاشی اس واسطے پہنے کہ ذہبت النبوت من بنی اسرائیل انہیں کیا میں نو غش اس واسطے پہ آئے کہ آج نبوت بنی اسرائیل وچوں مک گئی ہے ادھروں تر گئی ہے تواڈے وچ آ گئی ہے اچھا ہن جملہ علامہ زمان جلالی میں کیا ہو اللہ جنہاں وچوں نبوت گئی انہاں نوں تے غش پین جنہاں وچ نبی آیا ہے انہاں نوں کیا پیندے جنہاں وچوں نبوت گئی ہے کوئی اور نہ خوشی کر نبی دی خوشی کر لے تواڈے چ نبی آئے نے نا حضور اس امت وچ تشریف لے آئے کل کائنات دے وچ رسول ہیں تے سانو حضور اللہ نے عطا فرمایا نبی آ گئے جی تے جنہاں وچوں گئے نے انہاں نوں غش پئے تو ان نہیں سمجھ آ رہی جنہاں دے وچوں نبوت گئی ہے اونوں غش پینے تے جنہاں وچ نبی آ گئے نے تے او نبی آئے جنہاں دے امتی بنن دی خواہش موسیٰ کلیم اللہ ورگے جلیل القدر پیغمبر کرن اس نبی دا امتی اللہ نے بغیر منگیوں مینوں تینوں بنا چھڈیا تے پھر کیوں نہ آکھیے اسی کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کر دیا ہوں اعلیٰ حضرت کی زبانی آکھیے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مثل فارس مجید کے حلے گراتے مثل فارس مجید کے حلے خاک قدوں دے جال جاؤ سڑ جاؤ اوج جاؤ تے خاک ہو جاؤ اعلیٰ حضرت نے خاک ہو جائے جل کر مگر ہم کو رضا تم جب تک تم ہے ذکر کا سناتے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے
حق مجدہ شفاعتی سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو حسابی کنت اول الانبیاء خلقا وآخرهم بعثا یہ دیکھ میلاد بھی ولادت بھی ختم نبوت بھی فرمایا لوگوں پڑھن بیٹھے میں سارے نبیاں نو پہلے بنیا ہاں بے شک وچ سب تو آخری ہاں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت منکرہ دی ایک تے چڑھ کے جشن